میں نے اس نوجوان کی حوصلہ افزائی کی، میں نے کہا واللہ اگر تیرے دل میں یہ منظر دیکھ کے تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے تو روک نہیں سکتا ہے، تو منع نہیں کر سکتا ہے، اگر تو اپنے دل میں اس کو غلط جان رہا ہے تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غلط کو غلط کہنے کا گٹس پیدا کیجیے، ناجائز کو ناجائز کہنے کا گٹس پیدا کیجیے، وتواصوا بالحق کی ڈنڈے کی چوٹ پہ کہنے کا گٹس پیدا کیجیے، وتواصوا بالصبر۔ لیکن چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ جب آپ حق بات کہیں گے، توحید کی بات کریں گے، بدعت سے منع کریں گے، حرام کمائی سے منع کریں گے، آپ کے اوپر بھی فتوے لگیں گے، آپ کو بھی برا بھلا کہا جائے گا، آپ کے خلاف بھی چالیں چلی جائیں گی، صبر سے کام لے لیں۔ سوچ لینا کہ ہم نبی سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہیں، ہم صحابہ سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہیں۔ جب نبی کو اور نبی کے صحابہ کو بہت کچھ جھیلنا پڑا تو ہم اور آپ کی کھیتی مولی ہیں۔ اگر حق بات کو پہنچانے کے سلسلے میں کچھ تکلیف بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا لینا۔ تو یہ چار اکثر اس سورت کریمہ کو ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس سورت کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی مہتوپورن ہے، اتنی اہم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے صرف قرآن کی یہی ایک سورت بھی نازل کر دیتا تو کافی ہے۔ ہدایت اگر حاصل کرنا ہے، صحیح راستہ اگر پراپت کرنا ہے تو یہ قرآن کی چھوٹی سی سورت کافی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ملاقات کرنے کے بعد جب وہ جدا ہونے لگتے تھے، جب وہ الگ ہونے لگتے تھے تو پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورت کریمہ پڑھتے تھے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ گویا اس سورت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سبق دیا ہے وہ اتنا اہم سبق ہے کہ اسے بار بار دہرایا جائے، بار بار ریپیٹ کیا جائے۔ صحابہ کرام جب ملاقات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم چاہتے ہیں کہ اسی سورۃ کریمہ کا تھوڑا سا معنی اور مطلب آپ کے سامنے بیان کریں۔ میرے بھائیوں، سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمانے کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ زمانے سے مراد آپ یہاں پہ ٹائم لے سکتے ہیں، سمے لے سکتے ہیں۔ والعصر زمانے کی قسم ہے، سمے کی قسم ہے، ٹائم کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے انسان، تیری زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، ٹائم کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر تو نے ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو نے سمے کا درپیوگ کیا، تو نے وقت کا غلط استعمال کیا، تو اس سے بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی۔ انسان کا کیپٹل، انسان کی پونجی روپیہ نہیں ہے میرے بھائیو، پیسہ نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ انسان کی پونجی اس کا ٹائم ہے، اس کا سمے ہے، اس کا وقت ہے۔ زندگی میں ایک منٹ بھی جو گزرا ہے وہ واپس ملنے والا ہے۔
اور قیامت کے دن یہی سمے ہمارے خلاف دلیل بنے گا، ہمارے خلاف پروف بنے گا، اور اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں 60 سال 70 سال 40 سال کی جو زندگی دی، جو جیون دیا، جو سمے دیا، تم نے اس سمے کو کہاں پہ برباد کیا؟ قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، وہ چیخیں گے، وہ چلائیں گے اور کہیں گے اللہ ایک بار تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ایک بار تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو اب تک کرتے تھے، ہم سدھر جائیں گے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم اچھے عمل کریں گے، برے عمل نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ۔ اے میرے بندو، کیا میں نے تم کو وہ زندگی نہیں دی، وہ سمے نہیں دیا، وہ ٹائم نہیں دیا جس ٹائم کے اندر تم چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ یہ سمے ہمارے خلاف ہے، یہ وقت ہمارے خلاف دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس ٹائم کا صحیح استعمال کرنے میں بار بار آج ہمارا نوجوان سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کر رہا ہے، سمے برباد۔ یہ فیس بک کے ریلز کیا ہے، یہ یوٹیوب کے شارٹس کیا ہے، انسٹاگرام کے ویڈیوز کیا ہے، یا واٹس ایپ پر دن پر چیٹنگ کرنا کیا ہے، یہ فضول قسم کی چیزیں دیکھنے کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سب سے قیمتی سمے کو برباد کریں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، 5 چیزوں کی ویلیو کو سمجھو، 5 چیزوں کے مولیہ کو سمجھو، 5 چیزوں کی قیمت کو سمجھو، اور 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو سمجھو۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شباب قبل الحرم، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے۔ بڑھاپا آئے گا، بدن میں وہ طاقت نہیں رہے گی، وہ انرجی نہیں رہے گی، وہ پاور نہیں رہے گا جو جوانی، ہڈیاں کمزور، بدن کمزور، انسان سست ہو جاتا ہے بڑھاپے میں۔ جو انرجی جو پاور جوانی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں۔ اپنی جوانی کی قدر، جوانی کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں، اچھے کاموں میں گزارو، شراب کی اڈوں میں نہ گزارو جوانی کو، نشے میں نہ گزارو، زناکاری اور بدکاری میں نہ گزارو۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس جوانی کی۔ اور دوسرا سوال وصحتک قبل السقم، اپنی تندرستی کی قدر کرو۔ آج تندرست ہو، آج صحت ہے، گارنٹی نہیں ہے کب تک رہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے ماحول میں، اپنے علاقے میں دیکھا ہے، کل تک ایک انسان اچھا خاصا تھا، تندرست تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، جوان تھا، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے یہاں گیا، چیک اپ ہوا، کینسر کی بیماری نکل گئی، ٹی بی کی بیماری نکل گئی، کوئی بڑی بیماری نکل گئی۔ 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہا، 1.5 مہینہ ہاسپٹل میں رہا، اس کے بعد انتقال کی خبر آ گئی۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں کون سی بیماری آئے گی، بیماریاں ہم سے پوچھ کے نہیں آتی، بیماریاں ہم کو پتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں وصحتک قبل السقم، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس سے پہلے کوئی بیمار ہو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وغناک قبل فقر، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اگر آج اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اس دولت پر اکڑنا نہیں، اس دولت پر غرور نہیں کرنا، اس دولت کو ناجائز جگہوں پر نہ اڑانا۔ کل جب تم فقیر ہو جاؤ گے، جب تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے، تب تمہیں ایک ایک پیسے کی قیمت سمجھ میں آئے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی انسان سوچتا ہے کہ بھائی ہم تو ہمیشہ پیسے والے ہیں۔ بڑے بڑے ارب پتیوں کو ایسا دور دیکھا گیا کہ انہیں بھیک مانگی۔ کل تک جو راجہ بادشاہ تھے، ان کی اولادیں آج کلکتہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دولت ہے، اللہ نے خوشحال بنایا ہے، اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی ہے، آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اپنے پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اس کے بعد بھی بچا لے رہے ہیں، آپ پراپرٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔
اللہ کا شکر ادا کیجیے اسی دھرتی پر، اسی ملک میں، بلکہ میں اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں، آپ کے اسی سیمانچل کے ایریا میں، آپ کے اپنے کٹیہار میں آپ کو لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جو 2 ٹائم کی روٹی کے لیے سنگھرش کرتے ہیں، جو 2 ٹائم کی روٹی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے امن اور چین کے ساتھ ہیں، آپ کی عورتیں اگر عزت و آبرو کے ساتھ ہیں اور آپ چین کی روٹی کھا رہے ہیں، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس کے پہلے کی یہ دولت چلی جائے، یہ دولت۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو، اپنے سمے کی قدر کرو۔ آج سمے گزرتا چلا جا رہا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے، تم ہر سال اپنا برتھ ڈے منا رہے ہو، 2024 کی آخری رات آتی ہے، کٹیہار کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ناچ گانا ہو رہا ہے، کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ناچ گانا ہو رہا ہے، نیا سال منایا جا رہا ہے، نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آپ کی زندگی میں اگر نیا سال آتا ہے، یہ کوئی جشن منانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی خوشی منانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ تو حساب کرنے کا ٹائم ہے، یہ تو اپنے آپ کو پرکھنے کا ٹائم ہے، یہ تو اپنے آپ کو جانچنے کا ٹائم ہے۔ اے اللہ، کل تک میں 30 سال کا تھا، آج میں 31 سال کا ہو گیا، آج میں اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو گیا، میں قبرستان کے اپنے سفر سے 1 قدم اور قریب ہو گیا، میں اپنی زندگی کے 1 سال کو میں نے اور کھو دیا ہے، اب میرے پاس اترنے کا 1 جانچ اور کم ہو گیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا دن ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سمے کو برباد کرو، سمے سے بڑی قیمتی چیز۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو، اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں، لوگ ان 2 نعمتوں کی قدر معلوم ہو جائے۔ فلمی دنیا کی کوئی ہیروئن آئی ہے آپ کے کٹیہار میں، اس کے ٹائم کے پہلے بھیڑ پہنچ جائے، 8 بجے کا ٹائم ملا ہے، 9 بجے بھیڑ ہاؤس فل ہو جائے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے، ہم ناچ گانے کے لیے، ہم فلموں کے لیے، ہم حرام کاموں کے لیے سمے کے پہلے پہنچنے کو تیار ہیں، لیکن جمعہ کا دن آتا ہے، سیمانچل میں کئی جمعہ میں پڑھا چکا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور ہماری 50% پبلک مسجد میں کب آتی ہے؟ 12:30 12:40 پہ، جب نماز کھڑی ہونے میں 5 منٹ 10 منٹ باقی ہو، تب لوگوں کو مسجد میں آنا۔ میرے بھائی، تو ہفتے میں 6 دن جتنا تجھے کاروبار کرنا ہے کر لے، بزنس کرنا ہے کر لے، دکانداری کرنا ہے کر لے، جمعہ کے دن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے گھر کے لیے نکال۔ اگر 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ ہے تو کم سے کم تو آدھا گھنٹہ پہلے تو مسجد میں آ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرائے، بعض علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ میاں بیوی دونوں اگر جمعہ کے دن غسل کرے تو یہ مستحب عمل ہے، اگر دونوں غسل جنابت کرے تو یہ مستحب عمل ہے۔ جو جمعہ کے دن غسل کرے اور کرائے اور صبح سویرے نہا دھو کر کے فریش ہو کر کے خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئے، اگلے جمعہ تک کے اس کے گناہ معاف ہوں۔ یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن جتنا پہلے آتا ہے اتنا زیادہ ثواب اس کا لکھا جائے۔ فرشتے ثواب لکھتے ہیں، جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعہ کے دن، اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دلہا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام منبر پر آتا ہے اور امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو فرشتے جو رجسٹر لے کے جس میں ثواب ملتے ہیں رجسٹر فرشتے بند کر دیتے ہیں اور فرشتے بھی امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ ہم کتنے بڑے بدنصیب ہیں میرے بھائی، اللہ ہمیں نواز رہا ہے، ہمیں بیٹھے بٹھائے اونٹ کی قربانی کا ثواب مل سکتا ہے، ہمیں گائے کی قربانی کا ثواب مل سکتا ہے، مگر ہم اتنے بڑے بدنصیب ہیں 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے، ہم اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں۔ میں بنارس کا رہنے والا ہوں، آپ آئیے بنارس میں، آئیے مئو میں آئیے، بڑے بڑے شہر ہیں
اور وہاں کی پبلک کے پاس آپ سے زیادہ کام دھندا ہے، آپ سے زیادہ بزی لوگ ہیں، آپ سے بڑا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، مگر جمعہ کے دن اگر 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اب 12:20 پر مسجد میں آئیں گے، پوری مسجد آپ کو نظر آئے گی۔ اور آپ دیہات میں رہتے ہیں، آپ کے پاس اتنی مصروفیات نہیں ہیں، لیکن آپ کی نظروں میں اور آپ کے دماغ میں جمعہ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹائم کی قدر۔ تو قرآن میں اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، بڑا زمانے کی قسم ہے، ٹائم کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں میں مارکیٹ جا رہا ہوں، مارکیٹ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے، برف جانتے ہیں نا، برف بیچ رہا ہے۔ اس برف بیچنے والے کو میں نے دیکھا، صبح کا ٹائم تھا، برف بیچ رہا ہے، دھیرے دھیرے ٹائم گزر رہا ہے، صبح سے دوپہر ہو گئی، اس کی برف زیادہ پھیکی نہیں ہے، دھیرے دھیرے برف اس کی پگھل رہی ہے، دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، تو برف بیچنے والا چلانے لگتا اور کہتا ہے او لوگوں، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل سماپت ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میری برف پگھل جائے، میری برف خرید دو۔ او لوگوں، اس کے پہلے کہ میری یہ برف پگھل کر کے ختم ہو جائے، منافع تو بڑی دور کی بات ہے، میرا کیپٹل بھی چلا جائے، اس کے پہلے تم یہ برف خرید دو۔ کہتے ہیں وہ سلف میں سے ایک صاحب جنہوں نے یہ منظر دیکھا، کہتے ہیں یہ منظر دیکھنے کے بعد مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، یعنی انسان کی سب سے بڑی پونجی، انسان کا سب سے بڑا کیپٹل، اس کو دیا گیا ٹائم ہے، اس کو دیا گیا سمے ہے، اور جس نے اس سمے کا درپیوگ کیا، اس ٹائم کا مس یوز کیا، اس وقت کا غلط استعمال کیا، اس سے بڑا خسارے والا، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان۔ اچھا، اب گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ جس کے اندر 4 خوبی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 کوالٹی جس کے اندر ہے، یہ 4 وشیشتائیں جس کے اندر ہے، یہ 4 صفتیں جس کے اندر ہے، وہ گھاٹے میں۔ اس میں پہلی صفت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جس کے اندر ایمان کی صفت۔ اگر آپ ایمان والے ہیں میرے بھائیو، آپ گھاٹے میں نہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پہلے ڈھنگ کا مکان نہیں، محنت مزدوری کر کے کسی طریقے سے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، بیوی کہتی ہے نیا کپڑا لا کے دے دو، میں نہیں دے پاتا، آم کا موسم آتا ہے میرے بچے آم کے لیے ترس جاتے ہیں، پھلوں کا موسم آتا ہے میرے بچے پھلوں کے لیے ترس جاتے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے میرے پاس دوا علاج کے بھی ڈھنگ کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہاں میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو کیا میں فائدے ہوں یا میں گھاٹے ہوں؟ تو سن لو میرے بھائیوں، دنیا میں آپ جتنی بھی پریشانی اٹھائیں، اگر ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ موحد ہیں، اگر آپ توحید پر ہیں، تو اس ارب پتی انسان سے آپ بہتر ہیں جس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے مگر ایمان اس سے آپ۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں چلے گئے، شرک کی حالت میں چلے گئے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائے، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ زمین بھر کے سونا بھی کوئی لے کے آ جائے، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان ہمارے برابر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ جمعہ کا خطبہ، لمبا ٹائم نہیں، ویسے بھی آپ کا بھائی ذرا جواب دے چکا۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، یاد اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھنا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہے، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔
زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل میں سچا بھی جاننا ہے اور اس کے تقاضے پر عمل بھی کرنا ہے۔ زبان سے اگر کوئی اقرار کر رہا ہے اور دل سے سچ نہیں جان رہا ہے، منافق ہے۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے تصدیق کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، لیکن فاسق ہے، گنہگار ہے، کمزور ایمان ہے۔ ایمان جیسے موبائل ہوتا ہے نا، کبھی آپ دیکھتے ہو کہ موبائل کی جب بیٹری ختم ہونے لگتا ہے، بار بار موبائل کیا بولتا ہے؟ اپنے موبائل کو چارج کرو، بار بار اس پہ جو ہے نوٹیفیکیشن آتا ہے، آپ کی بیٹری ختم ہونے والی، جلدی سے چارج کرو۔ اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کیا ہوا ہے۔ یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ دینی بیان، یہ تقریریں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان والے کس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ کے اوپر۔ وہ کسی جوتشی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، کسی جنات اور جن کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، کسی ہاتھ کی لکیر بتانے والے پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کا بھروسہ اللہ کے ساتھ۔ گنڈا نہیں پہنتے، وہ تعویذ نہیں پہنتے، اللہ کے ساتھ بھروسہ۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان والا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اگر خسارے سے بچنا ہے، لاس سے بچنا ہے، دوسری چیز ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے۔ اب یہ نیک عمل کیا ہے بھائی؟ ابھی 4 دن پہلے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے ایک تہوار منایا، آپ کے کٹیہار میں نہیں ملے گا، کم ملے گا، آپ یو پی میں آ جائے بہت ملے گا، بنگال میں بہت ملے گا۔ 11ویں کا تہوار، نام سنایا؟ 11ویں شریف منائی جا رہی ہے۔ کیا ہے صاحب؟ شیخ عبد القادر جیلانی نام کے ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ تہوار مناتے ہیں 11 ربیع الثانی۔ اور یہ جو تہوار مناتے ہیں نا، اس میں باقاعدہ بریانی بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، مٹھائی بناتے ہیں، اور پھر اللہ کا نام نہیں لیتے، اس میں کس کا نام لیتے؟ غوث اعظم۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا بولتے ہیں؟ غوث اعظم۔ غوث کے معنی مدد کرنے والا، اعظم معنی سب سے بڑا، غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ ارے جاہل، سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے تیرا؟ وہی ہے جس کے بارے میں تو 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں تو یہ اقرار کرتا ہے، اور نماز کے باہر آ کے تو غوث اعظم کسی اور کو بولتا ہے۔ اس سے بڑی مکاری، اس سے بڑی دھوکے بازی، اس سے بڑا فراڈ کیا ہوگا؟ اور آج مسلمان کے کام بڑے دھڑلے سے کرتا ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، عمل کون سا نیک ہے؟ جس کو قرآن نے نیک کہا ہے اور جس کو حدیثوں میں نیک کہا گیا ہے۔ اور یہ آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ جب آپ دین کا علم حاصل کریں۔ ابھی میرے پاس ایک پرچی آئی جمعہ کے پہلے، ولی صاحب ذرا اس پر آپ تقریر میں بیان کر دیجیے گا۔ ہمارے یہاں شیر صاحب آدمی میں بڑا اختلاف چل رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا کی۔ اب لوگ کہہ رہے صاحب پہلے دعا ہوتی تھی، اب نہیں ہو رہی۔ اگر غلط ہے تو پہلے کیوں ہوتی تھی، اور صحیح ہے تو اب کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو مسئلہ یاد رکھو، کیا ہوتا چلا آیا یہ نہیں دیکھنا، کیا ثابت ہے میرے نبی سے یہ دیکھنا۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ہے اجتماعی طریقہ، امام نے ہاتھ اٹھایا، سارے مقتدیوں نے ہاتھ اٹھایا، امام صاحب نے ہاتھ گرا دیا، سارے مقتدیوں نے ہاتھ گرا دیا، اس کو بولتے ہیں اجتماعی طریقہ۔ یہ طریقہ تو بدعت ہے، یہ طریقہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب صحابہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی رکوع کرتے تھے ہاتھ کہاں پر آپ کا ہوتا تھا، سجدہ کرتے تھے پیٹھ کیسی ہوتی تھی، ہاتھ کہاں ہوتا تھا، التحیات میں کیا پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد کیا پڑھتے تھے، جب صحابہ نے سب بتا دیا تو پھر حدیث میں یہ بھی تو بیان ہونا چاہیے تھا کہ سلام کرنے کے بعد اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اور سارے مقتدی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ یہ کسی بھی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا اجتماعی طور پہ کرنا تو بالکل غلط ہے۔ اب دوسری شکل کیا ہے؟ امام نے سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا،
अल्लाहुम्मा अंत सलाम वाली दुआ आपने पढ़ ली, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका वाली दुआ आपने पढ़ ली, आयतुल कुर्सी आपने पढ़ ली, जो भी नमाज के बाद के अस्कार है सब कर लिया। अब उसके बाद आपका दिल चाह रहा है कि अपने बच्चों की तंदुरुस्ती की दुआ मांगो, अपनी बीवी की सेहत की दुआ मांगो, अपनी दुकान की बरकत की दुआ मांगो, अपने मरे हुए माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगो, तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसलिए कि दुआ कभी भी मांग सकते हैं, फर्ज नमाज के बाद भी, और कभी भी दुआ हाथ उठा के कर सकते हैं, फर्ज नमाज के बाद भी हाथ उठा के कर सकते हैं। हाँ, इसको जरूरी समझना कि नमाज के बाद दुआ करना ही करना है, ये भी गलत है। और अगर कोई अपने तौर पे दुआ कर रहा है इंडिविजुअल तौर पे, अलग तौर पे, उसको हम बिदअत कहें तो ये भी गलत है, बिदअत नहीं है। दुआ कर सकते हैं फर्ज नमाज के बाद अलग अलग, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर साबित नहीं है। इस मसले को आप आपस में इख्तिलाफ का जरिया न बनाएं, इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें। कब्र में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितनी दुकान थी तेरे पास, कितना पैसा कमा। कब्र में 3 सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरे नबी कौन। और ये 3 सवाल का जवाब ये आपको मैथमेटिक्स की बुक्स में नहीं मिलेगा, ये साइंस की बुक में नहीं मिलेगा, ये भूगोल और विज्ञान की किताबों में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा रब के कुरान में और मुस्तफा के फरमान में। लिहाजा आप इल्म शरीयत और इल्म दीन मेरे भाई से, तो अल्लाह ने कहा कि खसारे से बचने के लिए 4 काम करना पड़ेगा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। 2 चीज़ हो गई, अब 2 चीज़ और बयान करके बाद खत्म कर दे, क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, माइक काम नहीं। तीसरी चीज क्या हुआ, तवासौ बिल हक़। अगर खसारे से बचना है तो हक बात तो दूसरे तक पहुंचाना है। आप खुश मत हो जाइए साहब मैं तो हक पर हूं, मेरा पड़ोसी ये गलत कर रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, जहां आप गलत चीज देखें, अगर हाथ से रोक सकते हैं तो हाथ से, अगर हाथ से रोकने में फितने का डर है, फसाद का डर है, लड़ाई का डर है, झगड़े का डर है तो ठीक है, जबान से कहिए कि ये गलत है। अगर जबान से कहने पर भी डर है कि मारपीट हो जाएगी, मसला पैदा हो जाएगा, तो कम से कम दिल में बुरा समझिए। आज बहुत सारी चीजें समाज में हो रही हैं जो गलत है, अगर आपके दिल में उस गलत को देख करके भी कोई बुलाहट नहीं हो रही है, बेचैनी नहीं हो रही है, तो ये ईमान कमजोर होने की पहचान है। मेरे पास एक फोन आया परसों, आपके झारखंड के पापड़ का एक लड़का जो पढ़ता है राजस्थान में, कोटा में पढ़ता है, उस लड़के ने मुझे फोन किया, परसों में इलाहाबाद में था, बनारस से 100 किलोमीटर दूर। उस लड़के ने फोन पर रोते हुए मुझसे कहा कि मौलाना मेडिकल की तालीम हासिल करने आया, राजस्थान का बहुत मशहूर शहर है कोटा, पूरे देश से वहाँ मेडिकल की तालीम हासिल करने के लड़के लड़कियां आते हैं। उसने कहा मौलाना साहब एक बुर्का पोश लड़की 6 महीना पहले मैंने देखा था, नकाब में थी, हाथों में दस्ताना भी था, चेहरे पर पर्दा भी था, और वो मेडिकल की कोचिंग करने आई थी। मेरे दिल को खुशी हुई, चलो मुसलमान बहन है, पर्दे में आई है, डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही है। और मैंने 2-4 दिन पहले उसी लड़की को देखा, पर्दा खत्म, नकाब खत्म, बुर्का खत्म, और मुशरिक के साथ, काफिर के साथ, गैर मुस्लिम के साथ गुलछड़े उड़ा रही है और उसके साथ रंगरलियां बना रही है। मौलाना साहब की मंजर देख कर मेरा दिल बड़ा दुखी है, आप बताइए मैं क्या। मैंने उस नौजवान की हौसला अफजाई की, मैंने कहा अल्लाह अगर तेरे दिल में ये मंजर देख के तकलीफ भी महसूस हो रही है तो रोक नहीं सकता है, तू मना नहीं कर सकता है। अगर तू अपने दिल में इसको गलत जान रहा है तो ये भी ईमान की निशान है। मेरे प्यारे साथियों, गलत को गलत कहने का गट्स पैदा कीजिए, नाजायज को नाजायज कहने का गट्स पैदा कीजिए। वतवासो बिल हक़ की, जो बात हक है उसे डंके की चोट पे कहने का गट्स पैदा कीजिए। वतवासो बिस सब्री। लेकिन चौथा काम क्या करना है, जब आप हक बात कहेंगे, तौहीद की बात करेंगे, बिदअत से मना करेंगे, हराम कमाई से मना करेंगे, आपके ऊपर भी फतवे लगेंगे, आपको भी बुरा भला कहा जाएगा, आपके खिलाफ भी चालें चली जाएंगी। वतवासौ बिस्सब्र, तो सब्र से काम लेंगे। सोच लेना कि हम नबी से ज्यादा कीमती तो नहीं है, हम सहाबा से ज्यादा कीमती तो नहीं है। जब नबी को और नबी के सहाबा को बहुत कुछ झेलना पड़ा तो हम और आप किस खेती मूली है। अगर हक बात को पहुंचाने के सिलसिले में कुछ तकलीफ भी उठाना पड़े तो उठा लेना। तो ये 4 काम मेरे भाई हैं, ईमान लाना है, नेक अमल करना है, हक बात को दूसरों तक पहुंचाना है, और सब्र करना है, और दूसरों को भी सब्र करने की तरकीब करना है। ये 4 काम जो करेगा घाटे में नहीं है। वरना दुनिया में चाहे जितना पैसा कमा ले, जितनी इज्जत कमा ले, जितना नाम कमा ले, आखिरत में जाने के बाद पता लगेगा बहुत बड़े घाटे में है। तो ये 4 चीजें मेरे भाइयों अपने अंदर इनको करें।
حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سود اور بیاج کی بہت ساری شکلیں ہمارے سوسائٹی میں شیخ آبادی سماج میں رائج ہو رہی ہیں۔ مجھے بھائی نے بتایا کہ آج کل یہ طریقہ بھی چل رہا ہے، مکان آپ کا ہے، میں کرائے پہ رہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، آپ کے مکان میں رہنے لگا، 1 سال میں رہا، 1 سال کے بعد میں نے وہ 1 لاکھ روپیہ آپ سے واپس لے لیا۔ اس کو کہیں فکس ڈپازٹ بھی بولتے ہیں، اس کو کہیں کچھ اور نام بھی دیتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ شکل حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ بڑی سیدھی سی بات یاد رکھو میرے بھائی، شریعت کہتی ہے کہ آپ اگر کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو قرضے پر آپ کوئی پروفٹ نہیں کما سکتے۔ آپ نے جس مکان مالک سے مکان لیا ہے اس کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ لین دین تو نہیں کیا، لین دین کرتے تو مکان آپ کا ہو جاتا۔ آپ نے کرائے پر بھی نہیں لیا، تو کرایہ اگر آپ لیتے تو واپس نہ کرتے۔ آپ نے 1 لاکھ دیا ہے اور 1 سال بعد واپس لے لیں گے، اس کا مطلب کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں، اور قرضے پر پروفٹ نہیں کما سکتے۔ شریعت کا قانون ہے قرضے پر جو بھی پروفٹ کماؤ گے وہ سود اور بیاج ہے۔ تو اس آدمی نے جس نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ لے کے مکان کرائے پہ دیا ہے، آپ سے اس نے 1 لاکھ روپیہ لیا اور آپ کو بینیفٹ کیا دیا؟ اپنے مکان میں 1 سال رہنے کو دے دیا۔ یہ بینیفٹ سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے۔ یہ مسئلہ یاد ہے۔ آج بندھن لون کے نام سے اور کون لون کے نام سے ہمارے گھروں میں لوگ سود پر قرضہ لا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیو، آپ کے شیخ آبادی سماج میں اللہ نے بہت ایسے لوگ ہیں جن کو نوازا ہے۔ ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا لو، ایک چھوٹا سا بیت المال بنا لو، 2-4-5 لاکھ لوگ مل کر کے 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا ایک جو ہے اماؤنٹ جو ہے بنا لیں، اور جو چھوٹے موٹے ویاپاری ہیں، جو چھوٹے موٹے ضرورت کے لوگ ہیں، جو بینک سے قرضہ لے رہے ہیں، جو کریڈٹ کارڈ پر موبائل خرید رہے ہیں، جو بیاج پر موبائل خرید رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ان کو جو ہے بغیر انٹرسٹ کے اور بغیر سود کے ان کو قرضہ دیں، اس کی کوئی جائز شکل نکالے، اس کی کوئی جائز شکل نکالے۔ اب کوئی کہتا ہے نہیں مولانا صاحب، اگر بغیر بیاج کے اور بغیر انٹرسٹ کے ہم قرضہ دیں گے تو ہم لے کے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ تو آپ کی کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔